بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج اخلاق کے حوالے سے چند باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق کا خطاب دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی ہے، اور اسی سوچنے اور سمجھنے کی قوت کی بنیاد پر ہی ہمیں باقی مخلوقات سے ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ دراصل انسان جو ہے، اس کی سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس دماغ کے اندر موجود ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، پھر ہماری ایک شخصیت جو بنتی ہے وہ ہماری منہ کے اندر، ہماری زبان کے نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر جو ہم الفاظ بولتے ہیں وہ ہماری شخصیت کا اظہار ہوتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے ڈاکٹر نذیر صدیقی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ جو ہماری بات لوگ سن رہے ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری شخصیت کس ماحول میں نکلی ہے، ہم کس طرح کے والدین نے ہماری جو ہے تربیت کی ہے، کس کے ماحول میں ہم پڑھے لکھے ہیں، اور ہمارے جو اساتذہ تھے وہ کس طرح کی دانائی کے مالک تھے۔ دراصل یہ جو دانائی ہے، یہ جو وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں حکیم لقمان حکمت کا بادشاہ، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، وہ دانائی کا بادشاہ تھا۔ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ ساری کہاوتیں ہیں۔ یہ نہیں مجھے پتا کہ ان کا حقائق سے کیا تعلق ہے کہ پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی نبوتیں ہوتی تھیں، چھوٹے علاقوں کے لیے، قصبوں کے لیے، قبیلوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لیے نبی آتے تھے۔ تو ایک کہا جاتا ہے، یہ کہاوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکیم لقمان بادشاہ تھا اسے پوچھا کہ میں تمہیں نبی بنانا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے نبی بنانے کے بجائے آپ مجھے حکمت عطا فرمائیں۔ حکمت سے مراد یہ کہ مجھے دانائی عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دانائی عطا فرمائی۔ وہ افریقی نسل کا تھا اور 10-12 فٹ اس کا قد تھا، اس کے ہونٹ بہت موٹے تھے، بد شکل وہ انسان تھا، اس کے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، لیکن اس کی حکمت یا دانائی یا اس کی جو بصیرت تھی ہم اسے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اس حکیم لقمان بادشاہ کی 2 بہت اہم باتیں ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیمو بنایا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ بیمار رہتے ہیں۔ یعنی لیمو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کھائیں تو آپ بیمار نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری اس کی بات بڑی اہم ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ مرچیں کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہیں۔ یعنی جو مرچیں ہیں یہ اس قدر زہر والی چیز ہے کہ یہ کھانے کے باوجود بھی لوگ بیمار نہیں ہوتے اور زندہ ہیں، مرتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی اس قدر یہ زہریلی چیز ہے مرچیں۔ یہ باتیں ہیں جو مجھے مطلب میرے علم میں آئی ہیں، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دراصل انسان جو ہے، اسے اگر اشرف المخلوق کا خطاب ملا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ انسان کی بصیرت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قدرت نے، ہمارے رب العالمین نے جب انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کے سارے اعضاء تخلیق کیے، پیدا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ہاتھ پیدا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے انسان کے ہاتھ بنائے، پھر پاؤں بنائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کیا۔ یعنی ایک ایک جز، ایک ایک چیز، ایک ایک اعضاء جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا اظہار فرمایا؟ خوشی کا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا دماغ بنایا جس سے ہم سوچتے ہیں، جس میں دانائی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہ فخر کا اظہار کیا۔ باقی اعضاء کی تخلیق پہ قدرت نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن انسان کے دماغ کی تخلیق پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر کا اظہار کیا۔ یعنی ہمارا جو دماغ ہے وہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر کا اظہار کیا کہ میں نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔
اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز پہ فخر اظہار کر رہے ہیں تو کیا ہم اس دماغ کو اس جو جہاں ہماری حکمت، دانائی، ہماری سمجھ، ہماری بوجھ، ہماری بصیرت، جسے نور بصیرت بھی کہا جاتا ہے، کیا ہم اسے ویسے استعمال کر رہے ہیں جیسے قدرت ہم سے تقاضا کرتی ہے؟ اس نور بصیرت کا، اس دانائی کا، اس حکمت کا، وزڈم کا، ویژن کا سب سے اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ میں بستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچوں میں بستا ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ میں بستا ہے تو پھر ہم اپنے ان مجازی اور مصنوعی آقاؤں کو، یہ جو دنیا میں بستے ہیں، ان لوگوں کو ہم اپنے دلوں اور دماغوں میں کیسے بٹھا لیتے ہیں؟ اگر ہم اپنے حقیقی خدا کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں اور اسی کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی خودی کو پہچان لیں، اپنی خودداری کو پہچان لیں، اپنی غیرت کو پہچان لیں اور اپنی ان صلاحیتوں کو جو ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی ہیں، سمو دی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں اشرف المخلوق کا خطاب دیا ہے، اگر ان کو پہچان لیں، ان کو پانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو کھوج نکالنے کی کوشش کریں، تو نہ صرف اس دنیا میں ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں، اس دنیا کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں، اس دنیا کو رہنے کے قابل اور خوبصورت بنا سکتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں آنے کے اپنے جواز کو بھی سچ ثابت کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عزیز دیدی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔